عالمی شہرت یافتہ ہادی ہدایت چینل تے شہرت یافتہ میرے عزیز میرے برادر من جناب سفیر امن عبد امام زمانہ علامہ سید اسد رضا بخاری انہاں دی صحت و سلامتی واسطے سارے مل کے صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجۃ القائم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ نادے علی بدر العجائب تجد وانا لکا فی النوائب کل من وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ احسان فرما جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم خالق کائنات، ہم سب سادات و مومنین کو ولایت امیر المومنین کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان حجتوں کا صدقہ، خصوصاً صاحب زمان کا صدقہ جو ہم سب لنگر کھاتے ہیں، پروردگار وہ لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین، ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ مالک الملک، ہم سب کو ایک ہو کر نیک ہو کر اتحاد و محبت سے صاحب زمان کے استقبال کے قابل بنا۔ پروردگار بہت کمزور ہیں، جس طرح بھائی کہہ رہے تھے کردار ہمارے کمزور ہے، کردار مضبوط بنا۔ کم از کم 1400 سال بعد غیر ہمیں دیکھ کے کہے یہ علی والے ہیں تو علی کیسا ہوگا۔ خالق کونین، مالک کونین، الہ العالمین، چھوٹی سی زندگی ہے، 50 40 60 70 80 سال جتنا عرصہ تو نے زندگی عطا کی، وہ زندگی صرف اور صرف وہ کام کرے جو تیری حجت چاہتی ہے۔ خالق کونین، ہم سب کے ورثہ جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو، قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں مرد ناصر بن کے شامل ہوں، مستور کنیز بن کے شامل ہوں۔ پروردگار عالم، جتنے تشریف فرما بیٹھے ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، خصوصاً میرے برادر بھائی علی زین العابدین، اب نام بھی اتنا خوبصورت ہے، علی بھی اور زین العابدین بھی، کیا بات ہے، علاقے کی رونق ہے، علاقے کی برکت ہے، اور الحمدللہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں سید کی پہچان ہے، سید توڑتا نہیں سید جوڑتا ہے۔ انشاءاللہ یہاں جوڑ کے بیٹھے ہوں گے، یہ ان کے خون کی خوبی ہے۔ پروردگار ان کو اور ہمت، استقامت، صبر، برداشت مزید عطا فرما، اتنے معیار پہ یہ پہنچ جائیں، خصوصاً سادات بھائی نظر ہیں آپ میں اور سادات بیٹھے ہیں، اتنے معیار پہ پہنچ جائیں، رول ماڈل بن کے امت دیکھ کے کہے سرکار ایسے ہوتے ہیں تو ہم نوکر بھی ایسے ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون سیدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان تامع الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے منور رسول کو مانے اگر حسین کا دامن نہیں تو کچھ بھی نہیں نعرہ حیدری ماشاءاللہ بے شک صحیح فرمایا آپ نے بادشاہ کا دامن نہیں تو کچھ بھی نہیں میں تصویر کیونکہ مناسبت ہے شہزادی کون ہے مجھ سے محکائنا اچھا میں عرض کر دیتا ہوں ظاہر آل محمد بھائی کا حکم ہے میں حاضر میں تو کوشش کرتا ہوں ضرور بادشاہ کے القاب ہوں تاکہ جوانوں کا خون گرم ہو بادشاہ کے لیے تڑپ پڑ جائے یہ محسوس کرے کہ بادشاہ یقیناً موجود ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا جس کو اچھے ناموں سے پکارا جائے اور وہ موجود نہ ہو ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد تنویر آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ بلند صلوات محمد واجل فرج آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین مذل الحاسدین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضی اس مقدس ممبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث زلزلوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث علماء کا وارث خطباء کا وارث ذاکرین کا وارث مقررین کا وارث جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث ویسے ممبر کی عظمت کی قسم بھائی علی زین آپ کی محبت اتنی زیادہ ہے بھائی مظہر کا پیار آپ سب مومنین کے پیار یقین جانیے ہم میں سے کسی کا کوئی بھی نہیں ہے ہم میں سے کسی کا کوئی نہیں اگر ہم میں سے کسی کا کوئی ہے وہ امام زمان ہے اچھا اکیلے کسی کو غور کر کے دیکھیے گا اکیلے نماز پڑھنے کے بعد رات کو یا دن میں صبح کی نماز سوچئے گا میرا کون کون ہے
رشتے ماں باپ بیٹا بھائی چاچے مامے نانے تائے دوست، یہ رشتے ہیں پہچان کے لیے، نام ہے پہچان کے لیے۔ مثلاً اگر ہم میں سے کسی کا نام نہ رکھا جائے تو بے نام دنیا میں پھرتے رہیں، پہچان کیسے ہوگی؟ شاہ صاحب نے کوئی ایک پروڈکٹ لانچ کی مارکیٹ میں، نام ہی نہیں رکھا، خریدے گا کون؟ بھئی انہوں نے موبائل بنایا، واجب الاحترام ماشاءاللہ بلڈ سے بات زیارت ہوئی، اس علاقے کے روح رواں ہیں، مولا صاحب و زمان صحت ان کی اور ایمان میں مزید اضافہ فرمائے۔ انہوں نے ایک پروڈکٹ بنائی سامسنگ کے نام سے موبائل کی، اس کا نام رکھنا تھا، کمپنی پوچھنے لگی جی آپ بتائیں اس کا نام کیا رکھیں؟ انہوں نے کہا اس کا نام فلاں رکھ دو، نوٹ رکھ دو یا فلاں رکھ دو۔ انہوں نے نام رکھا، مارکیٹ میں بلے بلے ہو گئی، فلاں نام کی چیز بڑی کمال ہے۔ کیوں کمال ہے؟ اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے۔ جب تک چیز چلتی رہی بہترین تھی، نام بھی تھا، چیز چلنا بند، بے نام ہو گئے۔ بڑے آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں دو چار تقریری جملے عرض کر دوں۔ جب چیز چلنا بند پھر وہ بے نام ہو گئی۔ کیا سامسنگ، کیا فلان، وہ کباڑ ہے، اٹھاؤ کباڑ، بابا جی میں چل دے کوئی بات نہیں، معصوم یہ کباڑ ہے، اٹھاؤ جی، پھینکو جی، بیچو جی۔ اب اس کی ویلیو ہی نہیں رہی کیونکہ اس میں خوبیاں نہیں رہی ہمارے اور آپ کے مطابق، مگر کمپنی کسی وقت بھی وہ کباڑ خرید لے گی، کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز اس کی کارآمد موجود ہوگی۔ کمپنی کباڑ خرید لے گی، باقی کوئی نہیں خریدے گا۔ کیوں؟ سیم ڈالر چلے گا ہی نہیں، آن ہی نہیں ہوگا، اس کا مطلب کوئی فائدہ نہیں۔ تو علی ذہن نے ایک کمپنی بنائی موٹر بائکوں کی، انہوں نے موٹر سائیکل کا نام رکھا ہونڈا، چلتا رہا، ہونڈا تھا، چلنا بند ہوا، کباڑ، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ اب وہی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ہم بھی ایسے ہی ہیں، یہ نام ہمیں پہچان کے لیے دنیا میں ملے، چلتے رہے تو عبد الکریم بھی ہے، خدا بخش بھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے۔ جب چلنا بند یعنی سانسوں کی ڈوری بند، نام ختم۔ کبھی کسی نے کہا اور یہ فلانا بندہ دنیا سے چلا گیا اور اس فلاں بندے کو غسل دے، نہ، میت کو غسل، میت کو اٹھاؤ، رشتہ تعلق ختم۔ ایک لمحہ لگتا ہے سانسوں کی ڈوری، 60 70 سال، 80 سال، 150 سال، 9 سال زندگیاں بھی گزاری ہیں۔ سانسوں کی ڈوری رشتہ ہے، سانس ختم، رشتہ ختم۔ پھر ایمان سے بتاؤ کون ہے ہمارا وارث؟ یہ ہیں مگر جائیدادوں تک کے، مال تک کے، تقسیم کرنے کے لیے وارث ہمارا کوئی بھی نہیں۔ یہ دنیا داری ہے نا، بیٹے کو دے کے چلا گیا باپ، بیٹا اگلے اپنے بیٹے کو دے کے چلا گیا، وراثت در وراثت تقسیم ہو رہی ہے دنیا کے قانون کے مطابق۔ یہ وارث نہیں، وارث ہوتا تو چھوڑتا نا۔ وارث ہوتا تو چھوڑتا نا، میں بسم اللہ، وارث ہوتا میں بسم اللہ، وارث ہوتا چھوڑتا نا، ساتھ ہوتا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا وارث، ہمیشہ تنہا سمجھا کر اپنے آپ کو، تیرا میرا کوئی بھی نہیں سوائے بادشاہ کے۔ یہ ہوتا ہے نا، کوئی حرکت کر رہے تو میرا بڑا خاندان ہے، بڑے وہ آ جائیں گے، وہ بچا لیں گے، وہ ایسا ویسا کر دیں گے، ایسی تیسی کر دیں گے، نہیں، یہ تیری میری خام خیالی ہے۔ نہیں، جب بھی کوئی مسئلہ ہو سوچا کر میرا کوئی خاندان نہیں مگر میرا ایک وارث ہے جو مجھے بچائے گا۔ خوش نصیب اور خوش بخت ہے وہ لوگ جو زمین پہ رہتے ہوئے اپنے وارث کو سمجھ جاتے ہیں، خوش بخت ہے۔ یہ مجالس ماشاءاللہ پوری دنیا میں برپا ہے۔ بھائی علی زین
اکثر میں گزارش کرتا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کی میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں جگہ جگہ بادشاہ کی توفیق سے جا کے. یہ میں بھی بڑی گندی بیماری ہے، زہر قاتل ہے. معرفت میں زہر قاتل، روحانیت میں زہر قاتل ہے. میں آیا، مجھے بہت اچھا لگا بھائی علی زید نے میرے لیے جملہ کہا، میں ان کا شکر گزار ہوں. یہ نہیں کہا کہ سید زیادہ جاتا ہے، انہوں نے کہا ماں اور بیٹی کی شفقت ہے. بھائی یہی کمال ہے. میں نہیں، میں کی ختم. میں نے مجلس کرائی، میں نے یہ گنبد ماشاءاللہ تعمیر ہو رہا ہے. بندوں نے کسی نے 100 روپیہ دیا ہو، کسی نے 500 دیتے تو ہے نا، سارے مل جل کے ہوتا ہے نا سب کچھ. جس نے کہا میں نے کیا، یاد رکھنا اس کی نیکی ضائع. جس نے کہا نا میں نے 200 دیا، میں نے 500 دیا، میں نے 2000 دیا، میں نے 5000 دیا، ارے بھائی تو میں کر رہا ہے، پیچھے سے لے کے آیا تھا. شکر پڑھ، امام نے اپنا گھر بنانے کے لیے تیرے پیسوں کو قبول کر لیا. یہ ہوتا ہے نا انسان میں نے کیا. یہ میں کی بیماری ختم کرو. یقین کرو تمہاری آنکھوں کے پردے کھلنا شروع ہو جائیں. میں نہیں، میرا وارث، میرے ماں، یہ اس کی کریمی، یہ اس کی عنایت، یہ اس کی عطا، یہ اس کی شفقت. مجھ جیسے کو اس قابل بنائے، ورنہ میری اوقات نہیں تھی. رحم کے دروازے، کرم کے دروازے، عنایت کے دروازے کھل جائیں گے. اور یاد رکھنا، خراب روپیہ بھی آ جائے اس کو کرم نہیں کہتے. یقین ممبر کی عظمت کی قسم علی زید، خراب روپیہ بھی آ جائے نا، 50 کوٹھیاں بن جائیں تیری پنجاب میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، کہیں بھی، اس کو کرم نہیں کہتے. آج یہ بھی بتاتا جاؤ، کوشش کرنا اس کو اندر بٹھانا. پھر کرم کیا ہوتا ہے؟ نمان کرم. 500 کلہ زمین بھی مل جائے، خدا کی قسم یہ کرم نہیں ہے. ہاں اس کا ایک اور رخ خاص کرتا ہوں، لیکن پہلے بتاتا جاؤں، کرم اسے کہتے ہیں جب بادشاہ کی نگاہ ہو جائے، بندہ حرام سے بچ جائے، میں مر جائے، پھر سمجھنا کرم ہونا شروع ہو جائے. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ میں بس بنا کر یہ دنیا، یہ مال، یہ دولت، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، دیکھو نا لوگوں نے اپنی کوٹھیاں بنا کے باہر ایک نیم پلیٹ لگوا دی، حاذا من فضل ربی. ممبر کی عظمت کی قسم، اللہ کا فضل کوٹھی نہیں ہوتا. یقین جانیے، سٹکر بنوا کے نئی گاڑی نیوز پہ لکھوا دیا، حاذا من فضل ربی. یہ اللہ کا فضل ہے. نہ گاڑی اللہ کا فضل، نہ کوٹھی اللہ کا فضل. سلیمان سے کسی نے پوچھا تھا حاذا من فضل ربی کی تفسیر کیا ہے؟ کہتا وقت آنے پہ بتاؤں گا. حاذا من فضل ربی کی تفسیر کیا ہے؟ کہتے وقت آنے میں بتاؤں گا. لو جی وقت آ گیا. امیر المومنین، امام المتقین، شہنشاہ معظم، سلطان مکرم، سبحان اللہ. یقین جانیے امیر المومنین کے فضائل پہ ہی اگر بات ہو نا، فضائل سننے کا حق بھی صرف اسے ہے جو علی کی مانتا ہو. خالی علی کو ماننا، علی کی نہ ماننا، سننے کا کوئی فائدہ نہیں. متقین کے حوالے سے میں گزارش آپ کی خدمت میں عرض کر گیا تھا. لو جی سامنے امیر کائنات تشریف لائے. سلمان کہتے ہیں جی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا حاذا من فضل ربی. میں نے کہا جی بتائیں تفسیر. جب ہمارے پاس مولا علی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے حاذا من فضل ربی. جوان گلی گلی، نگر نگر، گلی گلی، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. اس لیے تو بادشاہ فرماتے ہیں مومن کے لیے ہر دن عید
का दिन है, मगर वो कि जिस दिन गुनाह ना करे। जी कुछ छोटी बात यानी किस लेवल पे बादशाह ने फरमाया होगा। हालांकि मोमिनों को अमीरुल मोमिनीन ही दिल में बिठा लेना चाहिए था, और अगर बिठा लेते तो फिर कोई दूसरी चीज अट्रैक्ट न करती। यानी गुनाह है, खता है, बेसब्री है, नाशुक्री है, ये वो सारी चीजें हैं जो मौला के मुकाबले में ठीक नहीं है। क्यों? ये दिल पूरे जिस्म में एक जगह है जो इमाम के बिठाने की जगह है, कोई और जगह नहीं। ये दिमाग भूल जाता है, छोड़ जाता है, वक्त आने पे फिर कबूल करता है, हाथ भूल जाते हैं, शिकम भूल जाता है। वाहिद जिस्म जगह है दिल, जो इनके बिठाने की जगह है। खुश नसीब हैं वो लोग जो इस पुरआशोक नफ्सा नफ्सी के दौर में मौला को दिल में बिठा लेते हैं। जब वो मौला को दिल में बिठाते हैं तो फिर वही शेर जो मैं अक्सर कहता हूँ, जो शख्स कल्ब को काबा करार देता है, अल्लाह उसी में अली उतार देता है। बात हमारी चल रही थी वारिस पे, भूल तो नहीं गए? वारिस, मैंने कहा हम सब सांसों की डोरियां हैं, दुनिया के सारे हम बंदों को अपना वारिस समझ रहे होते हैं। हमारा हकीकत में वारिस कोई भी नहीं सिवाय साहिबुल ज़मान के। वो कैसा वारिस है? कब्र में भी वारिस। कौन जाता है कब्र में? कोई जाता है? नहीं, बादशाह जाते हैं। अब मैं अलीगंज में यहाँ ढाई खिताब करके चला जाऊँ, लोग आपके पीछे पड़ गए, जी सैयद को बुला लिया। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, अली कब्र में आते हैं, अली कब्र में आते हैं, अली कब्र में आते हैं। सैयद ने आके मेंबर पे कहा इमाम ज़माना कब्र में आएंगे, इमाम ज़माना कब्र में आएंगे। परेशान हो जाएंगे लोग। परेशान नहीं होना। अली ज़ैन या मैं, ये भाई मज़हर या आप में से कोई चमन बात, हम में से कोई बंदा किसी काम के लिए अपने बेटे को भेज दे, काम वाला ये नहीं कहेगा बाप क्यों नहीं आया। क्या बात है भाई? कभी नहीं कहेगा तेरा बाप क्यों नहीं आया, वो कहेगा शुक्र है वो आया, ये आया, बात तो एक है। मैं बिस्मा, वो बहुत अच्छी बात, औखे वेले। अच्छा अली ज़ैन में एक और भैया बात बताओ, मुझे मिंबर की अजमत की कसम, मोमिन के लिए कोई औखा बेला नहीं, यकीन जानी है, मिंबर की अजमत की कसम। मर के तो देखो, दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतज़र, 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 बुलंदतर सलावत। भाई अली ज़ैन लोग कहेंगे जी सैयद इधर मारने के लिए मिंबर पे आ गया। मैं तुझे कुरान की तरफ ले चलो। कुरान सिर्फ और सिर्फ सवाब के लिए न पढ़ा कर, पढ़ूंगा, हिफ्ज करूंगा, अच्छी बात है, सिर्फ सवाब के लिए न पढ़ूंगा। कुरान अक्ल वालों के लिए निशानी है। तुझे मैं कुरान की तरफ ले चलूँ, मसला हल कर रहा हूँ। अली ज़ैन कुरान माशाल्लाह समझदार बैठे हैं सारे, यकीनन आपकी तबलीग बड़ी खूबसूरत है। कुरान से पूछते हैं कुरान इंसान कितनी चीजों का मुरक्कब है? कुरान कहता है 3, नफ्स, जिस्म, रूह। कुरान मेहरबानी कर, हम पढ़ के हमारे बड़े पढ़ के थक गए, सवाब की लालच में, सवाब मिलेगा, हमने तुझसे लिया कुछ नहीं। ये बता, अगर इंसान 3 चीजों का मुरक्कब है फिर मरता क्या है? नफ्स मरता है, रूह मरती है, या जिस्म मरता है? कुरान कहते हैं बाबा ना जिस्म मरता है ना रूह मरती है, मरता है तो नफ्स मरता है। इसलिए तो कहता हूँ मर के देर से सही ना। इस नफ्स कमीने को मार के देख तो सही ना। देखो एक जुमला मदर शाह जी कभी कभी मिंबर पे हर्ज करता हूँ।
میت رکھی ہو نا سامنے تو مولانا صاحب کھڑے ہو جنازہ پڑھانے کے لیے، تو ایک دفعہ میت کا وارث کھڑا ہو کے کہتے ہیں جناب کسی کی کوئی غلطی یا اس کی کسی سے غلطی معافی. پتہ نہیں ادھر رواج ہے یا نہیں ہے نا؟ چلے بسم اللہ، تصدیق فرما دی آپ سب نے. اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو، اس کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، معاف کر دو. کسی سے کبھی پوچھنا مرنے پہ معافی کیوں منگوا رہے ہو؟ ساری زندگی تو ٹائم ہی نہیں ملا معافی کا، ساری زندگی تو لڑتے رہے جھگڑتے رہے، اس سے میرے مرنے میں معافی کیوں؟ کہا اصل میں قبر میں ہونی ہے علی سے ملاقات. آپ کی کیا بات ہے؟ قبر میں ہونی ہے علی اولاد علی سے ملاقات لازم ہے، معاف کرو گے تو علی ملے گا. میں سمجھ نہ کرو، محبتیں بانٹو، پیار کرو، دھکے نہ دو ایک دوسرے کو. نہیں، یہ نفس ہے کمینہ جو دھکے دلواتا ہے، یہ نفس ہے جو لڑوا دیتا ہے. عقیدے کی جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے. جتنا بلند عقیدہ ہے چھپا، وہ عقیدہ نہیں جو زبان سے ظاہر ہے، عقیدہ کردار سے نظر آتا ہے. ہم نے عقیدے زبانوں سے ظاہر کرنا شروع کر دی ہے. چھوٹے ظرف والوں کو بڑی بات کر دی، وہ صحیح ہونا تھا، لڑنا ہی. ارے بھائی تو اگر ولایت پڑھتا ہے اور تو اگر نہیں پڑھتا تو جو پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا وہ کسی اور کے لیے کرتا ہے یا اپنے لیے کرتا؟ میں تو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں علی زین کوئی ایسا بندہ مجھے ملے جس کی امام نے ڈیوٹی لگائی ہو، جا چیک کر کون پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا. یقین جانیے میں دونوں ہاتھ سے اس کو سلام کرنے اور اس کی جوتی اٹھانے کے لیے تیار ہوں. جس کی امام نے ڈیوٹی لگائی ہو جا تو چیک کر. جی نہیں بابا، یہ توفیق اور ظرف کی بات ہے. جس کا جتنا ظرف بلند اس کا اتنا عقیدہ بلند ہے. عقیدہ میں پھر کہہ رہا ہوں کردار سے ظاہر ہوتا ہے، زبان سے بیان ہونے والا عقیدہ نہیں ہوتا. پتہ بندہ کہے جی میں بڑا نمازی، میں بڑا روزہ دار، میں بڑا پرہیزگار، یہ زبانی عقیدہ ہے. کردار یہ ہے دنیا کی کوئی عورت نظر آ جائے آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی. میں اپنی آنکھیں گناہگار نہیں کر سکتا کیونکہ ان آنکھوں نے غازی کے علم پہ دیکھنا ہے. عقیدے کی بلندی کا میں بسم اللہ جی بسم اللہ جی بہت خوبصورت فرمایا. میں کون؟ سرکار کی زیارت، کربلا کی مٹی کی زیارت جو ہمیں نصیب ہے. پھر ہم خوش نصیب رہے، بد نصیب نہ بنے. عقیدہ کردار. عقیدہ شجیب بندے نے ظلم کیا، بندے نے زیادتی کی. میں بتاتا ہوں عقیدہ کیا ہوتا ہے. کسی دوسرے بندے نے زیادتی کی، دشمن ہے تیرا بھی، اللہ کا بھی، رسول کا بھی، آل محمد کا بھی، زیادتی کی، بڑا ظلم کیا. جہاں ملتا ہے گندی آنکھوں سے گورتا ہے، تھپڑ اٹھا کے مکہ اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے. اس کو دیکھ وہیں کھڑا ہو جا. پروردگار عالم 14 کا صدقہ یہ تیری مخلوق ہے، اسے معاف کر. پلٹ آئے گا، سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ واہ یار یہ لوگ ہی کون ہیں. عقیدہ تب پتہ چلتا ہے. میں بسم اللہ کروں. اس لیے مرتا نہ جسم ہے، مرتی نہ روح ہے، مرتا ہے نفس. نفس کو مارو. یہی نفس ہے جو غصہ دلاتا ہے، یہی نفس ہے جو بے حیائی پہ مجبور کرتا ہے، یہی نفس ہے جو ناشکری پہ مجبور کرتا ہے، یہی نفس ہے جو میں کرواتا ہے. اس کو مار. یہ مر گیا بس یہی تو موت ہے. اس لیے تو بلے شاہ سرکار کہیں گے گور پہ آئی کوئی اور. کیا خوبصورت مسکراہٹ ہے ماشاءاللہ. میں بسم اللہ کروں. شجی معیار بدل جاتا ہے. یہ کس کا معیار؟ یہ آپ مومنین کا ہے، سادات کا ہے. یہ کس کا ہے؟ یہ میراث علم کس کی ہے؟ عرفان کس کی؟ آپ کی ہے. آپ صرف زبان کا چسکا، کانوں کا چسکا اس تک محدود نہ رکھو. سن کے عمل کرو. تبدیلی آنی. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی. بات ہماری شروع ہوئی تھی وارث سے.
वारिस मौजूद है, हमेशा मौजूद है, करम भी फरमाता है, मगर किसी किसी पे खास करम करता है। करम सब पे करता है, क्यों? ये हुज्जत खुदा की मजबूरी है। शफकत की निगाह उसने मखलूक पे रखनी है। अगर शफकत की निगाह हटा ले दुश्मन खा जाए। ये हुज्जत खुदा की लाजमी रखता है, मगर निगाह करम किसी किसी पे रखता है। किस पे? जो उठते भी कहे, जो बैठते भी कहे, जो सोते भी कहे, जो जागते भी कहे, जो खाते भी कहे, मैं कुछ नहीं, जो कुछ है तू। एहसान फरमाना, मुझे भटकने से बचाना, मुझे शैतान के मुंह में जाने से बचाना, मेरे पर रहम करना, मुझे ये गुस्से वाली जो गंदगी निजासत है उससे दूर फरमाना, मेरे अंदर शुक्र वाली पाकीज़गी दाखिल फरमाना, मुझे शक से निकालना, मेरा कोई भी नहीं सिवाय तेरे। फिर बादशाह की उस पर ख़ास निगाह होती है। ऐसे ख़ास निगाह होती है जैसे किसी रेवड़ में बीमार जानवर पे रेवड़ के मालिक की होती है। शाह जी, रेवड़ है पूरा, बकरियां हैं, भेड़े हैं, सारी उसको अजीज है, सबसे वो प्यार करता है, मगर उसकी निगाह खास उस पे होती है जो बीमार होती है। बीमार कैसे होती है? वो अपना आप बताती है कि मैं बीमार हूं, लागिर हो जाती है। ये भी लागिरपन है। अमल देखिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने ये किया, मैंने नमाज में, मैं तो हूँ ही कुछ नहीं, तो मैं क्या करूँ? तबीयत नहीं। लो जी, मैं सिर्फ तो मेरी 2-4 बातें थी, मैं आता हूँ वापस टॉपिक पे। शहजादी कौन है टॉपिक है, मैं ज़रूर अर्ज करता हूँ। इसलिए ये तमीदी 2-4 बातें थी, ये ज़रूरी थी। हम मिल क्यों बैठे हैं? हमारा मकसद है हम एक दूसरे को हिम्मत दिलाएं, एक दूसरे की कोताहियों को जाहिर करके, हिम्मत करके ख़त्म करवाने की कोशिश करें। मयारे मोमिन पे पहुँचे। सरकार को पहले भी बड़ी देर हो गई, अब सरकार को और कब तक बिठाना है हमने पर्दा पर पे? सरकार को हमने अर्ज करना है, मौला आ, हम तैयार हैं, मौला तू जो अमर देगा। चलिए, ये लफ्ज़ इताअत है ना, ये है तो अलिफ तोए अलिफ ऐन ते, थोड़े से लफ्ज़ों का मरकब है, लेकिन बहुत गहरा लफ्ज़ है। हाँ, जो बंदा आतिउल्लाह व आतिउ रसूल व उलिल अम्र, जो बंदा इताअत पे होता है उसकी अपनी मर्जी नहीं होती है। मुश्किल जुमला था। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, फरमाने 5 हैं, 5 लफ्ज़ों का मुरक्कब है, यानी जो इताअत पे होता है उसकी अपनी मर्जी नहीं होती। मैं चाहता हूँ ये कर, तू है क्या? मैं मन्नत मांगता हूँ अगले साल मन्नत उतारूंगा। मुस्बत होके सोचना, जुमला देने लगा, अच्छा लगे गुजर से एक बार बिस्मिल्लाह, ना लगे मेरे तरफ लौटा देना। मैं मन्नत मांगता हूँ मेरा ये मसला हल हो, मेरी परेशानी दूर हो। मन्नत वो माने चमन आबाद जिसको आले मोहम्मद के रास्ते पे आना हो, जो आले मोहम्मद के रास्ते पे चलना हो, वो कहे जो तू चाहे वो कर। क्या कहने मैं कहूँ जो तू चाहे वो कर। देखो, आपका बच्चा माशाल्लाह साहिब औलाद तशरीफ फरमा, अक्सर आपका बच्चा, ये जो मासूम बच्चा बैठा मोबाइल लेके, ये अपने बाबा से कहे बाबा मुझे मेहरान गाड़ी चाहिए, फौरी चाहिए। बाप दे भी सकता हो, क्या खरीद के देगा? क्यों? है कि मार देगा, नुकसान करेगा। इसलिए जिद न किया कर, जिस चीज को न मिलना वो इमाम नहीं देते। शाबाश भाई, जिंदाबाद भाई, क्या बात है भाई। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, आपकी क्या बात है? इस वास्ते आए हुए जी बिस्मिल्लाह। इमाम नहीं ना चाहता तो इस वास्ते आए हुए। क्या कह रही है? अगर इमाम नहीं चाहते तो वो दूसरों की बात कर रहे हैं, दूसरों की बात अगर इमाम नहीं चाहते तो वो हमारी तरफ नहीं आते ना। अच्छा, आप एक काम किया करें, बहुत आ जाएंगे, गाजी के के नीचे बैठ के कहा करें, मौला भटकी दुनिया है, रहम कर दे। ये मोमिन होने का
میں بسم اللہ کروں سیدہ میں بسم اللہ کروں سیدہ یہی ہے نا بھٹکی دنیا ہے سمجھ نہیں آ رہی 4 دن کی زندگی ہے تیرے گھر سے دور ہے احسان فرما تیرے آگے کون سی کمی ہے کریمی کل ان کی سوچے ذہن موڑ دے میں کہتا ہوں تیرا گجر سنگھ والا بدل جائے گا تیری دعاؤں سے کیوں مومن ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگو شاباش بلکہ یقین جانی مدر شاہ جی اگر دوسروں کے لیے دعا مانگو گے اپنے لیے مانگنی نہیں پڑے گی جی میں پھر عرض کر رہا ہوں طبیعت گھبرا تو نہیں گئی لو جی شہزادی کون ہے بابا جی نے ماشاءاللہ خوبصورت شعر پڑھا میرا دل ہے میں 2 مصرے آقا زادی کے حوالے سے پڑھتا جاؤں بڑے خوبصورت ہے کیا رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا اتنی پسند آ گئی تسبیح سیدہ کروڑ والی بسم اللہ اتنی پسند اچھا یہ تسبیح صرف شیعہ پڑھتے ہیں برادران اہل سنت بھی پڑھتے ہیں نا ہمارے بھائی بھی پڑھتے ہیں لازمی پڑھتے ہیں اور کچھ پڑھے نہ پڑھے تسبیح پڑھنی پڑتی ہے ارے کیا بات ہے شدید یہ ایسے ہے نا نماز کے بعد تسبیح ضرور پڑھتے ہیں سلام تو پڑھتا ہے وہ صرف تسبیح تک نماز کے بعد یہ کوئی مسئلہ نہیں ہاتھ باندھ کے کھول کے جس کو جو عقیدت جو محبت جو پیار جس طرح ہوگا اس میں جھگڑا نہ کرو پریشان بھی نہیں ہونا قرآن نے واضح طور پہ اشارے فرما دیے ہیں اب ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ اور عقل ہے جہاں تک سوچے ٹھیک ہے زور زبردستی نہیں ہے تسبیح ضرور پڑھتے ہیں آخر میں سلام تو پڑھتا ہے یہ تیرا سلام پڑھنا دلیل ہے جن کو تو سلام کر رہے وہ موجود ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے پڑھتے سرکار کو سلام کرتے کرتے تو کربلا نجف کاظمین مڑ کے واپس کعبے کی طرف آتا ہے جو ہی وارث پہ آتا ہے میں تصویر پہ آتا ہوں شاہ جی بات آگئی میں سے غرض کرتا جاؤں جو ہی وارث پہ آتا ہے نہ تجھے کوئی جھکاتا ہے نہ تیری آنکھیں بند کرتا ہے السلام علیکہ یا شریک القرآن تیری کمر بھی جھک گئی تیری آنکھیں بھی بند ہو گئی یہی ہے کمال وارث کا اس کی موجودگی تجھے مجبور کرتی ہے آنکھیں بھی بند کر کمر بھی جھکا اس کی موجودگی مجبور کرتی ہے موجود ہے السلام علیکہ یا شریک القرآن یہ بھی شاید کبھی شعبان میں چکر لگا آپ لوگوں کے علاقے میں ضرور عرض کروں گا لفظ شریک القرآن یہ کیا راز ہے جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہو وہ علی کیا ہوگا بڑا سوچتا ہوں علی رہی یقین جانی آپ کے کیا کہا معیار سماعت کے کیا کہا جس علی کا 11واں بیٹا شریک السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان ہمارا سلام ہو آپ پر اے زمانے کے صاحب شاید میں بہت پڑھ گیا پتہ ہی نہیں چلا تبلیغی باتوں میں وقت نکل گیا جی وقت کافی ہو گیا نا لوگوں نے جانا ہے جانوروں کے لیے بھی میں بس جلدی بات مکمل کرتا ہوں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان ہمارا سلام ہو آپ پر اے زمانے کے صاحب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دنیا میں کوئی بھی صاحب نہیں صرف ایک صاحب ہے جو صاحب الزمان ہے زمانے کا صاحب ہے اگر زمانے کا صاحب ہے تو پھر زمانے کے صاحب کو پورے زمانے میں ہر جگہ ہونا چاہیے اور وہ موجود بھی ہے یہی تو وجہ ہے ہم لاہور میں نماز پڑھے ہم گجر سنگھ والا میں نماز پڑھے ہم فیصل آباد میں نماز پڑھے ہم کراچی میں نماز پڑھے ایک ہی وقت میں ہم اسلام آباد میں نماز پڑھے کہیں بھی نماز پڑھے ہمارا یقین ہے وہ ہے صرف سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان نہیں ہم عرضیں بھی کرتے ہیں الامان الامان بچا مشکل کشائی کا
शफकत का। इन चीजों से बचना चाहता है, मिन जौरी ज़मान, मिन शर्री शैतान, मिन फितनत ज़मान। ज़माने के फितने से भी बचा, ज़माने का साहिब जो है शैतान के शर से भी बचा। अरे भाई बचना क्यों चाहता है? बस अली जान एक जुमला दे के वापस तस्बीह पे आता हूँ। बचना क्यों चाहता है? ज़माने के फितने से बचना चाहता है। शायद अभी तक ये जुमला नहीं कहा, ये आपका नियाज का तबरुक है, सब वसूल कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि चावल ही तबरुक हो, ये भी नहीं है सरकार की तरफ से तकसीम हो रही है। तवज्जो कीजिएगा जी, ये हम क्यों कह रहे हैं ज़माने के फितने से? अगर कोई बंदा ज़माने से फितने के बच गया, अगर कोई बंदा शैतान के शर से बच गया, अगर कोई बंदा ज़माने के जोर से बच गया, तो फिर ज़माने के फितनों से बच गया, ज़माने के जोर से बच गया, शैतान के शर से बच गया, तो फिर बस फिर क्या? वही तो नासिर महदी है। हाय हाय हाय, आखिरी इमाम अपनी तरफ सलाम करवा के खुद बचा के अपने चाहने वालों को कनीज़ और नासिर ज़माना अपना बनाना चाहते हैं। इसलिए ये बहाने हैं इनके हमें बचाने के। दिल से कहा कर, ज़बानी नहीं तो तेरे रटन ये ज़बान में शरीक अल्लाह मुसलमान अल्लाह नमाज का तो नहीं, दिल से कहा कर, मौला बचा, वारिस है। आज कर रहा था तस्बीह, लो जी तस्बीह एक छोटा सा जुमला भाई अली जानी, ये आप ही फरमाएं, ये तस्बीह में हम क्या क्या पढ़ते हैं? 33 और 34 मरतबा है जी, 33 मरतबा बाबा जल्दी जल्दी आ जाए। 33 मरतबा अल्लाह अकबर, 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 34 मरतबा शाबाश भाई माशाअल्लाह, सबको रटी हुई है जी। अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह। क्या बात है सैयदा कायनात की है, जिसकी तस्बीह में अल्लाह अकबर हो, अल्हम्दुलिल्लाह हो, सुबहान अल्लाह हो, उसमें तस्बीह सैयदा कहते हैं। ये मामूली मामला नहीं शाजी, मौला फरमाते हैं अल्लाह की तस्बीह है जिसमें अल्लाह की सना बयान होती है, अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह की सना बयान होती है, अल्लाह का शुक्र अदा होता है। कहा नहीं, अल्लाह भी कहते हैं मेरी सना का नाम सैयदा कायनात है। संदल नामी शख्स है तेरे छठे इमाम के पास पहुंचा, जरूरत पड़ो ना मिलके साथ। अच्छा ये बताओ, सारे दुआएं तो पढ़ते हो ना माशाल्लाह? इस इलाके में तकसीम तो हो चुकी है, फिर भी अगर किसी के पास मौजूद ना हो हम दे जाएंगे, सबको आप सब में तकसीम कर देंगे। संदल नामी शख्स तेरे छठे इमाम की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, सरकार ने फरमाया अलैका सलाम। वाक़या मुबाहिला के बाद हर मासूम को यब्न रसूलल्लाह कहकर पुकारा जाता था, अलैका सलाम। सरकार वो एक बात सुनी है मैंने, फरमाते हैं बोलो। हालांकि इमाम को पता था ये कहने क्या है। इमाम इमाम नहीं जो मखलूक के मिजाज ना जानता, ज़हनों में करवट बदलने वाली सोचों और इरादों को ना जानता हो, इमाम इमाम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का ईमान है, हमारा इमाम हर चीज़ जानता है, हर चीज़ जानते बूझते फिर भी कर्म करने पे तैयार है। ये है करीम, खतरनाक हद तक है। आपने पूछा है ना कि आप एक मेंबर पे कहे गए कि खतरनाक हद तक करीम, ये जुमला ऐसा है कुछ समझ नहीं आई किसी को, तो ये खतरनाक हद तक यही है करीमी। जो बंदा इस काबिल ही ना हो उसको फिर इस काबिल बनाने के लिए मौका देना। अच्छा आपस में बैठे हैं, अकेले बैठ के सोचो, क्या हमारी ज़बानें दरूद के काबिल हैं? भाई जिसकी हैं तो क्या बात है, मेरी नहीं है, हम सब की, मेरा ख्याल है जो मेरे भाई बैठे इनकी नहीं है। क्यों? हम में से इंसान है, खता भी हो जाती है, गीबत भी हो जाती है, गाली भी दे देते हैं, किसी का गिला भी कर लेते हैं। जिस ज़बान पे आले मोहम्मद पे दरूद आता हो वो ज़बान ऐसे काम करती नहीं है, लेकिन ये एहसान है उनका, फिर इस ज़बान से अपने घर पे दरूद पढ़वाते हैं। ये है करीमी, ये है करीमी। मैं बिस्मिल्लाह, आपकी क्या बात है, यकीन कीजिए इमाम की इज्जत की कसम,
ہم سب کی آنکھیں اس قابل نہیں سرکار کے علم کو دیکھیں. اپنے اپنے گریبان جہاں کے جب ہم اکیلے بیٹھ کے دیکھیں گے ہمیں یہ بات یقین کیجئے روز روشن کی طرح واضح نظر آئے گی. لیکن یہ ان کی کریمی ہے, یہ صاحب زمان کی کریمی ہے. پھر اپنی جد کے علم کی زیارت کرواتا ہے. خدا جانتا ہے ہم سب کربلا کی مٹی پر ماتھا رکھ کے سجدے کے قابل نہیں, کیونکہ آج تک ہمیں کربلا کی مٹی میں چھپے ہوئے اسرار سمجھ نہیں آئے. صرف ثواب سمجھ کے چوما, صرف آنکھوں سے لگایا, بس یہی سمجھ کے کربلا کی مٹی اٹھائی. اسرار بھی سمجھا کر اس میں صرف حسین موجود نہیں, باقی شہداء موجود, اصحاب حسین موجود, اولاد حسین موجود, یہ سب موجود. ہر اس میں موجود ہو کے ہر سجدہ کرنے والے کو کہتا ہے دیکھ میں ہر تھا, ہر علیہ السلام اس نے بنایا. اس لیے تو بھی کوشش کر, مجھ پہ سجدہ کرتے ہوئے کوشش کر تو بھی ہر علیہ السلام میری طرح علیہ السلام بن. شاید اس پہ میں ٹاپک پہ گفتگو کر چکا ہوں آپ کے علاقوں میں کہ ہم ابھی تک ماضی میں پھنسے ہیں, ہم مستقبل کی طرف نگاہ نہیں کر رہے. دنیا میں معاملات میں مستقبل ہے, بچوں کو اچھے اسکول پڑھا رہے ہیں, کیوں پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا, نوکری اچھی جگہ تلاش کرتے ہیں, اچھے منافع اچھے پیسے کمائیں گے, ایسے ہے. شادی کرتے ہیں اچھے خاندانوں میں, نسل اچھی ہوگی. ہر کام میں مستقبل چھپا ہے. یقین جان تیرا مستقبل میرا بھائی, میری مائیں, میری بیٹیاں, میری بہنیں, میرے بزرگان, تیرا میرا مستقبل سرکار کے ظہور میں چھپا ہے, کیونکہ وارث نے آنا ہے. سندل عرض کرتے بارگاہ میں مکمل کر گیا, شاید کافی پڑھ گیا. سندل عرض کرتے گھبراہٹ تو نہیں ہے, اچھا بسم اللہ متوجہ مطلب. سندل عرض کرتے بارگاہ میں مولا لوگ آج کل بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کی دادی جس سے راضی اس سے اللہ راضی, جس سے آپ کی دادی ناراض اس سے اللہ ناراض. سرکار قرآن و سنت فرمان حدیث کی روشنی میں واضح فرمائے. سرکار فرماتے تیرا ذہن جتنا قبول کرے اتنا نہ بتاؤ. جی فرمائیے رسول کے فرزند. سرکار نے فرمایا تو نے فرمان سنا ہے کہ اللہ ایک مومن بندے سے اتنی محبت کرتا ہے, مومن بندہ راضی ہو بندوں سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے. مومن بندہ, سرکار فرما رہے مومن بندہ بندوں سے ناراض ہو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. سرکار یہ تو میں نے بات سنی ہوئی ہے. مومن بندہ اللہ پیار جو کرتا ہے, جس سے پیار کرتا ہے پھر اس کی رضا سے راضی, اس کی ناراضگی سے ناراض رہتا ہے. سرکار فرماتے ہیں افسوس ہے سندر لوگوں پر اور تجھ پر, ایک عام مومن جس سے راضی ہو اللہ بھی راضی ہو, جو امیر المومنین کی زوجہ ہو, ان کے بارے میں تم سوچتے ہو. سرکار فرماتے ہیں میری دادی ایک راز ہے, بس جس کو امت سمجھنا بھی چاہے تو امت سمجھ نہیں سکتی, ایک راز ہے. لکھا ہے اہل سنت نے بھی, علی زین بھائی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, مظہر بھائی آپ کی بھی جتنے بیٹھے ہو, خطیب علماء آپ یقیناً آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا جملہ. اہل سنت نے بھی لکھا ہے اتنی محبت کرتا تھا محمد بیٹی سے, اتنی محبت کرتا تھا شہزادی جو ہی آتی کھڑے ہو جاتے تھے, کھڑے ہو جاتے. حتیٰ کہ یہاں تک میں نے روایت پڑھی مسلح پہ بھی بیٹھے ہوتے بیٹی کی آنے میں کھڑے ہو جاتے تھے. ہائے ہائے, یہ معیار محبت کوئی معمولی نہیں. یہ بھی ایک راز ہے, تھوڑا بہت سامنے آیا. دیکھیں شاہ صاحب سرکار کی ہر بات امت کے لیے سنت بنی, مگر زمین کا کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. یہ کہنا راز تھا, محمد کھڑا ہو جاتا تھا, کھڑا ہو جاتا تھا.
ہاتھوں کو بوسہ دیتا تھا. شہزادی کے جبین اختر میں بوسہ بابا دیتا تھا. جب رخصت فرمایا نا سرکار نے, امیر المومنین نے ساتھ لے جانے کے لیے قدم بڑھایا, تیرا رسول ایک جملہ رو کے فرماتا ہے, یا علی بیٹی میری جا رہی ہے تیرے گھر, مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس صرف ایک کام کرنا, میری بیٹی روئے نہ. اللہ اکبر. سرکار رو کے کہتے ہیں پاک رسول کوشش تو ہم بڑی کریں گے, امت نہ رلایا تو ہم کوشش بڑی کریں گے. جس بیٹی کے لیے سرکار کھڑے ہو جاتے تھے, اسی بیٹی کو امت نے دربار میں کئی گھنٹے کھڑا رکھا. علاقے کا مولوی سنی ہو یا شیعہ, مجھے پتہ چلا. بہرحال ایک چھوٹا سا واقعہ میں سن لو, اسی صورت میں مسائب کے 2 جملے آپ تک پہنچ جائیں گے. بتا رہے تھے ایک بستی میں بھائی علی زین ایک مولوی صاحب تھے, 25 سال وہاں انہوں نے خدمت کی. چھوٹے چھوٹے بچوں نے ان سے قرآن پڑھا, بچے جوان ہو گئے. مولوی صاحب کی ایک بیٹی تھی, بیٹی بھی جوان ہو گئی. پتہ چلا علاقے والوں کو, بستی والوں کے, مولوی صاحب کی بیٹی کی رخصتی ہے. سارے علاقے والوں نے مل کے پلان بنایا, بھائی جس کے پاس جو کچھ ہے سب نے مل کے مولوی صاحب کو دینا ہے تاکہ بیٹی عزت سے رخصت ہو جائے. کسی نے کندھا ہلا کے کہا مولوی پہ اتنا احسان کیوں؟ کہا قرآن پڑھاتا رہا. میں سمجھ گیا, میں بسم اللہ کرتا ہوں. کہا قرآن پڑھاتا رہا. ایک بستی کا مولوی جو قرآن پڑھاتا رہا, اس کے لیے اتنا شفقت. جس نے قرآن امت کو دیا اس کی بیٹی دربار کھڑی رہی. یہ بھی نہیں کہہ سکے کہ سیدہ تھک گئی ہوگی. شہزادیہ کون ہے؟ منظر کائنات گھر عطر واپس تشریف لائی. میں علی زین پتہ ہے آپ کو بھیا, مگر بھائی میں ادب میں پڑھنے کا حامی ہوں. مجھ سے پاک آقا زادیوں کے القاب کے علاوہ کچھ نہیں تلاوت ہوتے. میں غازی سے بڑا ڈرتا ہوں. کیوں؟ سرکار نے مجھے سکھایا آقا زادی, آقا زادی, آقا زادی, آقا زادی. نہ بابا پڑھا اتنا میں اس گھر عطر کا. اپنی ماں کو ہم میں سے کوئی بھی ہو امی ماں کہہ کے پکارتا ہے, ادب ہے نا. ہم سب کو, ہمیں ماں کے ناموں کا پتہ ہے, ماں کا نام کیا ہے, مگر ادب کہتا ہے ماں کہے, اماں کہے, امی کہے. اگر ایک ماں کا اتنا ادب ہے تو محمد کی ماں کا بھی کوئی ادب ہے. 25 قدم کا فاصلہ ہے. بس ایک جملہ میں نے اور عرض کرنا ہے, جو آنسو نکلے کوشش کرو, دعا کرو, ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے. یہی وقت ہوتے قبولیت کا. 25 قدم کا فاصلہ ہے دربار سے گھر کا. گئی تھی سر کے بال کالے تھے, واپس آئی سر کے بال سفید ہو گئے. شام والی آگے کھڑی ہو گئی, اماں اماں تیرے سر کے بال اتنی جلدی سفید ہو گئے. اماں صرف دربار جا کے واپس آنے میں رو کے کہتی ہے, سر پہ پیار کر کے کہتے شام والی کون؟ محمد کی اماں کو رو کے کہتی ہے بیٹی کیا کروں, دربار میں صرف خالی نہیں واپس آئی, تیرا بھی دربار دیکھ کے آئے ہوں, تیرے بازار دیکھ کے آئے ہوں, تیری پیشیاں دیکھ کے آئی ہوں. صرف یہ نہیں بیٹی, میں حسن کا زہر دیکھ کے آئی ہوں, میں حسین کی شہادت دیکھ کے آئی ہوں. 25 قدم کا فاصلہ ہے, زیادہ نہیں. دربار سے واپس. اللہ اکبر. ایک جملہ بہت پڑ گیا, پہلو پہ ہاتھ. ہائے ہائے, یا 2 جہانوں کے سردار کی بیٹی ہو. کیفیت جناب فضا کی روایت ایک میں نے خطاب میں پڑھی, سلام اللہ علیہ, آقا زادی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. یہ گھر عطر کی جو کنیز خاص ہیں, ایک دفعہ حج کے موقع پہ تشریف لے گئی, بیٹھ کے آل محمد کی ثنا کر رہے ہیں. ایک صاحب روایت کرتے ہیں, مجھے لگا کہ یہ کوئی خاص ہے آل محمد کی. میں قریب گیا, میں نے تعارف پوچھا, انہوں نے تعارف بتایا. میں نے کہا بتا, پتہ چلا ہے محمد کی بیٹی کے محمد کی دنیا سے جانے کے بعد دن بڑی مشکل سے گزرے. یہ در عطر کی کنیز رو کے کہتی ہے, تو نے میرے زخموں پہ نمک چھڑک دیا ہے, تو نے
میں کیا بتاؤں محمد کی بیٹی کتنی دکھی وقت گزار کے گئی ہے، اتنا روتی تھی، مدینے والوں کو بی بی کا رونا پسند نہ آیا، علی کے پاس شکایت لے کے آئے، سیدہ کو رونے کا ایک وقت مقرر کرے۔ بھلا ایسا ہو سکتا ہے باپ اتنی عظمت والا دنیا سے چلا جائے اور بیٹی کو کہا جائے تو رونے کا وقت مقرر کر؟ آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کرے مظلوموں کا وارث جلدی آ، وسائر الذین ظلموا